ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے اسی کا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وبارك وسلم تسليما دائما أبدا. گزشتہ ہفتہ اتوار کے روز آپ نے سماعت فرمایا کہ غیر مقلدین اہل حدیث امام اعظم علیہ رحمت والرضوان پر اور تقلید کرنے والوں پر اعتراض کرتے ہیں، اور ان تمام اعتراضات کو گزشتہ ایک دو ہفتہ میں آپ نے سماعت فرمایا. لیکن گزشتہ ہفتہ قیاس کی بحث شروع ہو گئی تھی اور اس کو مختصر سا ذکر کر کے میں نے چھوڑ دیا. انشاءاللہ آج اس کو مکمل کر دوں گا، اور جو حضرات نہیں آ سکے ہیں وہ آن لائن سن لے، تاکہ پھر اس کے بعد علم غیب مصطفیٰ پر درس دیا جائے گا. اس کے دلائل کیا ہے، قرآن و حدیث میں کہاں سے ثابت ہے، پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہے نہیں ہے، آپ کی عطا سے اولیاء کرام کو غیب کا علم ہے نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. ساری بحثیں جس طرح اس میں چلی اس طرح اس میں پورا درس دیا جائے گا اسی انداز سے. اب قیاس کسے کہتے ہیں، تو انہوں نے قیاس کا لغوی معنی یعنی ڈکشنری کا معنی، قیاس کہتے کسے ہیں، تو قیاس لغت کے اعتبار سے قیاس کا معنی ہے اندازہ لگانا. قیاس کرنا، اندازہ کس سے لگاتا ہے آدمی، کس سے لگاتا ہے، کان سے لگاتا ہے، منہ سے لگاتا ہے، کہاں سے لگاتا ہے، دماغ سے لگاتا ہے نا. تو یہی کہتے ہیں یہ غیر مقلد اہل حدیث کہ تمہارے امام صاحب تو قرآن و حدیث کے مقابلے میں اپنا دماغ لگاتے ہیں. قرآن اور حدیث کے مقابلے میں قرآن کچھ کہتا ہے اور یہ اپنے دماغ سے اس کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں، معاذ اللہ. یہ جھوٹی تہمت. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ اعتراض ان لوگوں کا ہوتا ہے. تو قیاس کا لغوی معنی ہوتا ہے اندازہ لگانا، اور شرعی معنی ٹرمز آف شرع کے لحاظ سے اس کا مطلب ہوتا ہے کسی فرعی مسئلہ کو اصل مسئلہ سے علت اور حکم میں ملا دینا. کسی فرعی مسئلہ کو اصل مسئلہ سے علت اور حکم میں ملا دینا. جو علت اس اصل مسئلہ میں پائی جا رہی ہے وہی علت وہی وجہ یہاں پائی جا رہی ہو، تو جو حکم اس کا ہوگا وہی حکم اس کا ہوگا. اگر اصل حلال ہے تو یہ بھی حلال، اصل حرام ہے تو یہ بھی حرام. جیسے میں نے ایک مثال دی تھی آسان سی کہ نبیذ حرام ہے، کیوں؟ اس لیے کہ شراب حرام ہے. نبیذ کس کو کہتے ہیں؟ آپ کھجور کو پانی میں بھگا کے چھوڑ دیں، چنے کو پانی میں بھگا کے چھوڑ دیں. سمجھ میں آئی بات؟ اس طرح کئی اور چیزوں کی نبیذ بنتی ہے. جیسے انگور کی بھی نبیذ بنائی جاتی ہے، اس کو جوش دے کے بنایا جاتا ہے. آپ چنا کو بھی چھوڑ دو گے نا بھگا کے 2-3 دن، اس کی بو دیکھنا، شراب کی طرح بو آئے گی.
اس کو کہتے ہیں کیا؟ نبیذ. سمجھ میں آئی بات؟ کھجور کی نبیذ ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں نبیذ تمر. اگر اس میں نشہ پیدا ہو جائے تو وہ بھی حرام. کیوں حرام؟ اس لیے کہ شراب حرام ہے. شراب کیوں حرام ہے؟ کیونکہ اس میں نشہ ہے. وہاں شراب نشہ کی وجہ سے حرام قرار دی گئی، تو یہ نبیذ میں بھی کیا ہوا؟ نشہ پیدا ہو گیا. تو دونوں میں حرام ہونے کی علت ایک ہو گئی کہ نہیں؟ تو اب جو اصل کا حکم ہے وہی فرع کا بھی حکم ہوگا. اصل کا حکم کیا ہے؟ وہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ حرام ہے، تو یہ بھی حرام ہوگی. سمجھ میں آئی بات؟ اس کو کہتے ہیں قیاس. اس طرح کئی مسائل جو ہے قیاس کے ذریعے ثابت کیے جاتے ہیں. جب قرآن و احادیث میں بظاہر کوئی مسئلہ نہ ملے، بظاہر کوئی مسئلہ قرآن و حدیث میں نہ ملے، تو تب جو ہے اس کو اجماع امت میں اجماع امت کے حوالے سے اور اجماع امت پر یا اجماع امت کی وجہ سے اس پہ حکم لگایا جاتا ہے کہ اس معاملے میں امت کا اس پر اجماع حرام ہونے پر ہے یا حلال ہونے پر ہے. پھر چوتھا درجہ آتا ہے قیاس کا، کہ اگر حکم کہیں نہیں ملے تو اب اس کا حکم یا تو حوادث زمانہ کی وجہ سے کچھ نئے معاملات، کیونکہ بہت سے اب معاملات پیدا ہو رہے ہیں، حوادث زمانے کی وجہ سے نئے نئے مسئلے پیدا ہو رہے ہیں، تو اس کا بظاہر تو قرآن و حدیث میں کہیں ذکر نہیں ملتا نا. اگر قرآن میں تو ہر چیز ہے نا، قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہے نا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر خشک و تر کا اس میں بیان ہے. ہماری عقل وہاں تک نہیں پہنچتی. ہماری عقل تو چھوڑو، بڑے بڑے ائمہ کی عقل وہاں تک نہیں پہنچی. صرف 500 آیات، ہزاروں کی تعداد میں آیتیں ہیں، صرف 500 آیات سے ہی مسائل کا استخراج و استنباط کیا گیا. جب ان کی عقل نہیں پہنچ پائی، اتنے پاکیزہ لوگ، نبی پاک کے زمانے کے سب سے قریب والے لوگ ہے نا، زمانے نبوی کے سے قربت رکھنے والے لوگ، صحابہ کرام کا دیدار کرنے والے لوگ، ان کی شاگردی اختیار کرنے والے لوگ، ان کی عقل جب وہاں تک نہیں پہنچ پائی تو ہماری عقل کہاں پہنچے گی؟ جو کہتے ہیں قرآن و حدیث، تو ذرا ان سے بولو یوٹیوب ہے کہ قرآن میں کہیں بتاؤ. گوگل کا کیا حکم ہے؟ ذرا قرآن حدیث سے نکال کے بتاؤ، کہیں لکھا ہے گوگل؟ وہ اگر گوگل اور یوٹیوب کے استعمال کو حلال و حرام قرار دیں گے تو کسی اصول اور ضوابط اور قاعدہ کلیہ کے تحت ہی دیں گے. تو وہ قاعدہ کلیہ کس نے بیان کیا؟ وہ قاعدہ کلیہ قرآن میں ذکر ہے، وہ کس نے بتایا کہ یہ قاعدہ کلیہ ہے؟ قرآن کی اس آیت سے یہ قاعدہ نکلتا ہے، اس قاعدے کے تحت اب قیامت تک جو مسائل آئیں گے، جو اس کے تحت آئیں گے، جو اس کے طرح ہوں گے، اور جس پر یہ قاعدہ فٹ بیٹھے گا اس کا یہی حکم ہوگا. یہ کس نے بتایا؟ یہ فقہا اور مجتہدین نے بتایا. سمجھ میں آئی بات؟ یہ فقہا اور مجتہدین نے بتایا. اور پھر قیاس کے ذریعے اس اور ان فروعی مسائل کے حکم کو ظاہر کیا گیا کہ بظاہر جس کا حکم نظر نہیں آ رہا تھا، یا نظر مجتہد میں نہیں تھا، یا نظر فقیہ میں نہیں تھا، یا مفتی اس کا حل نہیں پا رہا تھا، تو اس نے قیاس کر کے. قیاس کیا ہوتا ہے؟ قیاس کے ذریعے حکم نہیں لگایا جاتا ہے، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں. قیاس کے ذریعے حکم نہیں لگایا جاتا ہے، بلکہ حکم کا اظہار کیا جاتا ہے. جیسے میں نے مثال دی شراب اور نبیذ کی. نبیذ کو حرام کیوں قرار دیا؟ شراب پہ قیاس کرتے ہوئے. شراب کو حرام کس نے قرار دیا؟ اللہ تعالیٰ نے نا. تو وہی حکم یہاں ظاہر کر دیا گیا، لگایا نہیں گیا. حکم دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سمجھ میں آئی بات؟ بس انہی کے ان مسائل پر جو مسئلہ، جو اصول اللہ نے اپنے قرآن میں ذکر کیا، مجتہد اسی پر قیاس کرتے ہوئے ان فروعی مسئلوں میں جو بظاہر جس کا حکم نہیں ملتا، اس کی نظر نہیں پہنچتی، ان اصل پر قیاس کر کے اس فرع کا حکم ظاہر کر دیتا ہے. اب جیسے مثال کے طور پر ایک مثال اور دوں.
آپ کو کبھی کوئی غیر مقلد ملے تو اس سے پوچھنا کہ ہوائی جہاز میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے، نماز ہوگی نہیں ہوگی؟ اگر ہوگی تو کہاں قرآن حدیث میں لکھا ہے، نہیں ہوگی تو کہاں قرآن حدیث میں لکھا ہے؟ اور اگر کوئی عقلی دلیل دے وہ تو اس سے یہی کہنا عقلی دلیل اپنے پاس رکھو، قرآن حدیث سے ثابت کرو۔ کیوں؟ کیونکہ تم عقلی دلیل دو، تم اپنا قیاس کرو تو جائز، اور وقت کا امام کے بڑے بڑے محدثین جس کے شاگرد ہیں وہ قیاس کرے تو ناجائز۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ جو حوادث زمانہ کی وجہ سے نئے نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اس کا حل کیسے نکلے گا؟ اس کا حل کون نکالے گا؟ وہ اسی فقی اور مفتی کا کام ہے جو اپنے مجتہد کے اصول و ضوابط کو اچھی طرح سمجھتا ہو اور قواعد شرعیہ کو اچھی طرح جانتا ہو، اور تمام احادیث اور تمام وہ آیتیں جس سے استخراج و استنباط ہوتا ہے اس کی نظر میں ہو، اور اپنے امام کی فقہ کے جزیات اس کی نظر میں ہو اور ان کو پڑھ کر وہ سمجھ سکتا ہو، تب ایسا فقیہ اور مفتی آج کے زمانے میں ان نئے مسائل میں حکم لگائے گا۔ اسی لیے سیمینار ہوتا ہے سال میں ایک مرتبہ رجب میں کے مہینے میں، عام طور پر سرکار قائد ملت کی نگہبانی میں، ان کی سرپرستی میں ہندوستان کے تمام بڑے بڑے علماء کرام، ان کو پہلے ہی سوالات بھیج دیے جاتے ہیں۔ پچھلے سال یوٹیوب سے متعلق بحث ہوئی کہ یوٹیوب کی کمائی پہ کیا حکم ہے، اور یوٹیوب پر اپنا چینل بنانا اور چینل بنانے والوں کے بارے میں کیا حکم ہے۔ ابھی غالباً اس پہ بحث باقی ہے۔ اس سے پہلے جب کورونا کا مسئلہ آیا تھا تو کورونا سے متعلق صف منقطع کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا جا رہا تھا، ڈسٹینس کی وجہ سے مسجد میں آنے کی اجازت نہیں تھی، ماسک لگانے کا حکم دے دیا تو ماسک کی حالت، ماسک لگا کر نماز ہوگی نہیں ہوگی؟ ماسک لگا کر اگر طواف کریں گے، حج کرنے جائیں گے، ہوگا نہیں ہوگا، دم واجب ہوگا؟ کہاں سے لائیں گے یہ مسائل؟ جواب دے سکتے ہیں یہ غیر مقلد اہل دین کی نانی یاد آ جائے گی، سمجھے؟ تو یہ اس مفتی اور فقیہ کا کام ہے جو اس میں دسترس رکھتا ہو۔ خیر، تو قیاس کا معنی یہ ہوتا ہے اندازہ لگانا، اور قیاس اور شریعت میں قیاس کا معنی کہ کسی فرعی مسئلے کو اصل مسئلہ سے علت اور حکم میں ملا دینا۔ ایک مسئلہ یعنی ایک مسئلہ ایسا درپیش آ گیا جس کا ثبوت قرآن و حدیث میں نہیں ملتا، تو اس کی مثل کوئی وہ مسئلہ لے لیا جو قرآن و حدیث میں ہے، اس کے حکم کی علت معلوم کر کے یہ کہا کہ چونکہ وہ علت یہاں بھی ہے لہٰذا اس کا حکم یہ ہے جو حکم اس اصل میں ہے۔ ٹھیک، تو اب آگے دیکھیں، اب قیاس کیا ہے کہ قیاس کون کرے گا؟ ہم اور آپ قیاس کر لے جائیں گے؟ ہم بھی تو عقل والے ہیں نا کہ جانور ہیں؟ ہمارے پاس بھی تو عقل ہے نا، ہم بھی دماغ رکھتے ہیں، سوچ سمجھ رکھتے ہیں، لیکن ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے، ہمارے پاس عقل کی، دماغ کی، تھنکنگ کی وہ کیپیسٹی نہیں ہے جو ایک مجتہد کے پاس ہونا چاہیے۔ اس لیے اجتہاد اور قیاس کا حکم ہر کسی کو نہیں دیا گیا، اجتہاد کرنے کا حق ہر کسی کو نہیں حاصل ہے، قیاس کرنے کا حق ہر کسی کو نہیں حاصل ہے، بلکہ وہ کس کا کام ہے؟ مجتہد کا کام ہے۔ فرمایا کہ مگر شرط یہ ہے کہ قیاس کرنے والا مجتہد ہو، ہر کس و ناقص کا قیاس معتبر نہیں ہے۔ قیاس اصل میں حکم شریعت کو ظاہر کرنے والا ہے، خود مستقل حکم کا مثبت نہیں، یعنی خود حکم کو ثابت نہیں کرتا ہے، خود حکم کسی پر نہیں لگاتا ہے، بلکہ ایک حکم ظاہر ہے، ایک حکم ہے، ثابت ہے، اس حکم کو یہاں پر ظاہر کرتا ہے کہ وہ جو حکم ہے نا، شراب حرام ہے نا، کیوں؟ کیونکہ نشہ ہے، نبیذ میں بھی نشہ ہے، علت پا لی گئی تو وہی حکم یہاں ظاہر ہو گیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ وہی حکم یہاں ظاہر ہو گیا۔ یعنی قیاس کا حکم کیا ہوتا ہے؟ قیاس قرآن و حدیث کا ہی حکم ہوتا ہے، مگر قیاس اس کو یہاں ظاہر کرتا ہے۔ قیاس کا ثبوت قرآن و حدیث و افعال صحابہ سے ہے۔ اب دیکھو یہاں پر اب قیاس کی دلیل دے رہے ہیں کہ قیاس کا اعتبار ہے یا نہیں، قیاس سے متعلق قرآن میں دلیل ہے یا نہیں۔
قیاس نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا یا نہیں، صحابہ نے کیا یا نہیں، اس کی کوئی دلیل ہے نہیں ہے۔ فرمایا، قرآن فرماتا ہے فَاعْتَبِرُوا یا اولی الابصار، تو عبرت لو اے نگاہ والو، عبرت لو اے نگاہ والو۔ ہمارے والدین ہم کو کہتے ہیں نا، دیکھ مستی کرے گا تو اس لڑکے کی طرح فیل ہو جائے گا، ذرا دیکھ اس کو، اگر تو بھی ایسا ہی کام کرے گا تو میٹرک میں فیل ہو جائے گا، انٹر میں فیل ہو جائے گا، زندگی میں کچھ نہیں کر پائے گا، تو بھی اس طرح کرے گا۔ تو عبرت حاصل کرنے کو کہتے ہیں نا، یعنی کہ اس کی حالت کو اپنی حالت پر قیاس کرو کہ اگر ویسے ہی تم گزارو گے تو جو نتیجہ وہاں نکلا ہے وہ نتیجہ یہاں نکلے گا، تو یہی تو قیاس ہے، اسی کو تو قیاس کہیں گے۔ اور یہاں خدا تعالیٰ فرما رہا ہے فَاعْتَبِرُوا یا اولی الابصار، اے نگاہ والو، اے عقل والو، اے بصیرت والو، عبرت حاصل کرو۔ کس سے؟ جا کے سورہ حشر کی پہلی 2 آیت پڑھنا، یہ دوسری آیت کا آخری ٹکڑا ہے، وہاں پہ اچھے سے سمجھ میں آئے گا کس بات میں عبرت حاصل کرنے کو کہا جا رہا ہے۔ تو عبرت حاصل کرو، عبرت ان کو دیکھ کے جو یہود تھے جن کو حضرت عمر فاروق نے اپنے زمانے میں بھگایا، خیبر میں ان کی قلعہ کو توڑا اور ان کے دروازوں کو اکھاڑا حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے، اور پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ایک دم مسمار کر کے بھگا دیا گیا۔ ایسی ہیبت ان کے دل میں بیٹھا دی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی کہ وہ خود اپنے ہاتھ سے خیبر کے اپنے گھروں کو توڑتے ہیں، اپنے قلعے کو توڑ رہے تھے، اپنے گھروں کو توڑ رہے تھے کہ توڑو اور بھاگو یہاں سے جلدی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی حالت جو ہوئی اس پر مسلمانوں کو فرمایا فَاعْتَبِرُوا یا اولی الابصار، کہ ان سے ذرا عبرت لو اے نگاہ والو، کہ اگر اللہ کی نافرمانی کرو گے یہی حال تمہارا ہوگا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور فقہائے کرام اور تمام اصول کی کتابوں میں اس آیت سے استدلال کیا گیا کہ اس سے قیاس ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عقل والوں کو قیاس کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ اب یہاں عقل سے مراد کون ہے؟ ہم ہر کوئی بصارت والے، بصیرت والے، جن کے پاس اتنا دماغ ہے کہ جو گہرائی اور گہرائی میں جا کر سوچ سمجھ سکے۔ پچھلے ہفتے میں نے مثال دی تھی کہ غوطہ لگانا اور تیرنا ہر کسی کو آتا ہے، لیکن ہر غوطہ خور نیچے جا کے سی پر موتی نہیں لا پاتا۔ وہ تراک ہوتا ہے، وہ غماز ہوتا ہے، وہ تجربہ کار ہوتا ہے، وہ غوطہ خور ہوتا ہے، سمجھے، جو جاتا ہے ڈیپ میں اور زندہ بچ کے واپس آتا ہے۔ اور آپ کو تیرنا آتا ہے، آپ سوئمنگ پول میں اگر تیر لیتے ہو تو کیا سمندر میں چھلانگ لگا کے اندر جا کے لے آ پاؤ گے؟ نہیں لا پاؤ گے، ہے نا؟ تو فرق ہوا کہ نہیں؟ تیرنا تم کو بھی آتا ہے، اس کو بھی آتا ہے۔ اسی طرح عقل ہم کو بھی ہے، ان کو بھی ہے، مجتہدین اعظام کو، لیکن ہماری اور ان کی عقل میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ فَاعْتَبِرُوا یا اولی الابصار، تو عبرت لو اے نگاہ والو، یعنی کفار کے حال پر اپنے کو قیاس کرو کہ اگر تم نے ایسی حرکات کی تو تمہارا بھی یہی حال ہوگا۔ تو یہی تو قیاس ہے۔ تو قرآن سے ثابت ہوا کہ نہیں قیاس کرنا جائز؟ اولاً نیز قرآن نے قیامت کے ہونے کو نیند پر اسی طرح کھیتی کو خشک ہو کر سرسبز ہونے پر قیاس فرما کر بتایا ہے۔ اول سے آخر تک کفار کی مثالیں بیان فرمائی ہیں، یہ بھی قیاس ہے۔ کفار کی مثال قرآن میں جگہ جگہ بیان فرمائی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کس لیے بیان فرمائی؟ بنی اسرائیل کے واقعات کس لیے بیان کیے گئے؟ گزشتہ قوموں کے جو واقعات اور ان کے عبرت ناک انجام کو جو ذکر کیا قرآن نے کس لیے کیا؟ اس لیے نا کہ مسلمان اس سے عبرت حاصل کریں کہ اگر ویسا کرو گے تو نتیجہ تمہارے ساتھ بھی اسی طرح ہوگا، اور جو حکم دے رہا ہوں ایسا کرو گے تو وہ سارے انعامات اور وہ نعمتیں ملیں گی جن کا میں وعدہ کر رہا ہوں، ہے نا؟ اور اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ کے خلاف نہیں کرتا۔ تو اول سے آخر تک کفار کی مثالیں بیان فرمائی ہیں، یہ بھی قیاس ہے۔ بخاری کتاب الاعتصام صفحہ نمبر 1088 جلد 2 والیوم نمبر 2 میں ایک باب باندھا ہے۔ باب یعنی چیپٹر امام بخاری نے باندھا، وہ چیپٹر کا نام امام بخاری نے کیا رکھا؟ بابو من شبہ اصلاً
معلوما باصل مبین قد بین اللہ حکمہا لیفہم بہ السائل، جو کسی قاعدہ معلومہ کو ایسے قاعدے سے تشبیہ دے جس کا حکم خدا نے بیان فرما دیا ہے تاکہ سائل اس سے سمجھ لے، سائل اس قاعدہ کلیہ سے سمجھ لے۔ یعنی کہ ایک ایسا مسئلہ، بھائی جو بھی میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو سمجھایا کہ ایک ایسا مسئلہ ہے نا کہ بظاہر جس کا حکم قرآن حدیث میں نہیں مل رہا ہے، یا یہ کہ فقہائے کرام نے جو قواعد بنائے ہیں قاعدہ کلیہ، جیسے فقہ حنفی 8 یا 10 قاعدہ ہے اسی کے گرد گھومتی ہے، اور وہ تمام جو قواعد ہے وہ امام اعظم یا ائمہ حنفیہ نے اپنی عقل سے نہیں بنائے، اپنی طرف سے نہیں بنائے، وہ کسی قرآن کے تحت بنائے ہیں، کسی قرآن کی کسی آیت سے اس کا ثبوت ہوتا ہے یا کسی حدیث سے اس کا ثبوت ہوتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کسی حدیث سے اس کا ثبوت ہوتا ہے۔ جیسے ایک چھوٹی مثال کہ اشیاء میں اصل اباحت ہے، یہ ایک قاعدہ ہے، یہ ایک قاعدہ ہے، اشیاء میں یعنی چیزوں میں اصل اباحت ہے، سب مباح ہے، سب حلال ہے۔ یہ قاعدہ کہاں سے نکالا فقہاء حنفیہ نے؟ تو کہا هو الذی جعل لکم فی الارض جمیعا، یا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کیا جو کچھ زمین میں ہے، وہ تمہارے لیے پیدا کیا جو کچھ زمین میں ہے۔ تو اس سے یہ قاعدہ نکلا، یہ اصول نکلا کہ اشیاء میں تمام چیزوں میں سب کچھ جو ہے وہ حلال ہے نا، اشیاء میں اصل کیا ہے؟ اباحت ہے، سب مباح۔ ہاں اب جس کے خلاف قرآن و حدیث میں حرمت کی دلیل مل جائے گی اب وہ حرام ہوتے جائیں گے۔ قرآن نے فرمایا خنزیر حرام، خنزیر حرام ہو گیا۔ قرآن نے فرمایا بہتا خون حرام، بہتا خون حرام ہو گیا۔ قرآن نے فرمایا جھوٹ بولنا حرام، جھوٹ حرام ہو گیا۔ قرآن نے فرمایا زنا حرام، زنا حرام ہو گیا۔ قرآن نے فرمایا گالی دینا حرام، گالی حرام ہو گیا۔ قرآن نے فرمایا کہ والدین کی نافرمانی حرام۔ اب جتنی چیزیں ہیں جو محرمات ہیں جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا، اب سب نکلتے جائیں گے، سب نکلتے جائیں گے، سب نکلتے جائیں گے۔ اب جو بچا وہ سب کچھ حلال۔ اب اگر کوئی کہے کہ فاتحہ دلانا حرام، تو بولو قرآن و حدیث میں کہاں ہے؟ اب کوئی کہے کہ ایصال ثواب کرنا حرام، تو بولو قرآن و حدیث میں کہاں ہے؟ کیونکہ دلیل حرمت پہ چاہیے۔ جتنی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا وہ سب حرام ہو گئی، اب جو کچھ بچا سب حلال ہے۔ تو اشیاء میں اصل اباحت ہے، یہ ایک قاعدہ، اس قاعدے کے تحت فاتحہ جائز، اس قاعدے کے تحت ایصال ثواب جائز، اس قاعدے کے تحت وقت متعین کر کے ایصال ثواب کرنا جائز، اس قاعدے کے تحت کھڑے ہو کر صلاۃ والسلام پڑھنا جائز، اس قاعدے کے تحت ہر وہ کام جو نیک ہیں جو اللہ کو محبوب ہیں وہ سب کرنا جائز ہو گیا، اگرچہ بظاہر اس کے نام کے ساتھ قرآن و حدیث میں اس کا ذکر نہ ہو۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اگر ایسا کوئی قاعدہ ہے، اس قاعدے کے تحت سائل کو مفتی یا عالم جواب دے، ہے نا، تو وہ جواب وہی ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصل میں حکم نازل فرمایا ہے، اسی حکم کو یہ بتا رہا ہے۔ ایسے مسئلے میں جو مسئلہ بظاہر قرآن و حدیث میں نہیں دکھ رہا ہے، یہ باب باندھا، یہ چیپٹر باندھا، یہ چیپٹر جو باندھا نا انہوں نے، ابھی صرف وہی سمجھا رہا ہوں میں، ابھی حدیث پہ نہیں آیا ہوں۔ چیپٹر کی ہیڈنگ ہوتی ہے نا، ہیڈنگ ڈالی جاتی ہے نا، تو وہ ہیڈنگ ڈالی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، کیا؟ بابو من شبہ اصلا معلوما باصل مبین قد بین اللہ حکمہ لیفہم بہ السائل۔ یہ ہیڈنگ، ابھی میں صرف ہیڈنگ سمجھا رہا ہوں، ابھی حدیث پہ نہیں آیا ہوں۔ اس کے بعد امام بخاری حدیث ذکر کر رہے ہیں جس سے استدلال ہوگا قیاس کا۔ یہ ہیڈنگ سمجھنے میں پریشانی ہو رہی ہے کہ نہیں آپ لوگوں کو؟ بہت ہو رہی ہے، کیونکہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے یہ۔ اسی لیے میں یہ درس رکھا ہوں نا کہ اگر تم لوگوں کو کچھ بھی نہ سمجھ میں آئے تو کم سے کم اتنا تو سمجھ میں آ جائے گا کہ کسی امام کی پیروی کرنا ہے۔ ہمارے پاس اتنی عقل نہیں ہے کہ ہم قرآن حدیث سے خود مسئلہ نکال لیں۔ انگلش کی لے کے بیٹھ گئے، بخاری شریف رومن میں لے کے بیٹھ گئے، ہندی میں لے کے بیٹھ گئے۔ ہمارے پاس آئیں گے تو ہم کہیں گے ہندی اور انگلش اور رومن اور دیگر کتابیں اردو فارسی سائڈ میں رکھو، عربی کتاب لے کے آؤ امام بخاری کی جس میں امام بخاری نے لکھا ہے۔ پھر ہم کو بتاؤ کہ بابو من شبہ اسلم معلوماً امام بخاری نے یہ ہیڈنگ کہاں سے ڈالی، کس حدیث میں یہ ہیڈنگ ہے، کس حدیث میں کس قرآن کی آیت میں یہ ہیڈنگ ہے۔
سمجھ میں آ رہی نا؟ ایک اسکول کالج پڑھے ہو آپ لوگ، ہیڈنگ اپنے طرف سے ڈالتا ہے نا مصنف، جو رائٹر ہوتا ہے وہ ایک مضمون لکھتا ہے، اس مضمون کے مطابق ہیڈنگ ڈالتا ہے، یا پھر کوئی ہیڈنگ متعین کرتا ہے کہ اس پہ مجھے مضمون لکھنا ہے، جب ہیڈنگ متعین ہو جاتی ہے تو اس پہ پھر وہ، تو کیا یہ طریقہ قرآن میں ہے؟ یہ طریقہ حدیث میں ہے؟ بخاری مسلم کرتے ہو، امام بخاری نے کیسے کیا؟ امام بخاری تمہارے نظر میں بدعتی ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ سمجھ میں آئی بات؟ تو اتنا آسان نہیں ہے، ٹھیک؟ تو یہ دیکھیں، اسی لیے کہتے ہیں، بارہا میں کہتا ہوں کہ جب خدا دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ مجنوں نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے، سب الٹا سیدھا دکھتا ہے، سمجھے؟ تو جب امام بخاری نے یہ ہیڈنگ باندھی، اس کے تحت اب جو حدیث لا رہے ہیں وہ حدیث سنیں، وہ حدیث کیا ہے، اور اس میں دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیاس کیا۔ کس نے قیاس کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا قیاس کیا؟ ان حدیث میں ہے کہ ایک عورت کو قیاس سے حکم فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ان امرأۃ جاءت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، فقالت، اس نے کہا، عرض کی، ان امی نذرت ان تحج، کہ میری والدہ نے نذر مانی تھی کہ میں حج کروں گی۔ احج عنہا، تو کیا میں اس کی طرف سے حج کروں، اور کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ یعنی میری والدہ نے نذر مانی تھی اور غالباً ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، تو کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ قال نعم حجی عنہا، تو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں حجی، تو حج کر، عنہا، اس کی طرف سے۔ ارأیتی لو کان علی امک دین، اب نبی پاک اس پہ قیاس سے دیکھو دلیل دے رہے ہیں، قیاس سے حکم اس کو سمجھا رہے ہیں۔ آپ نے اتنا فرما دیا نعم حجی عنہا، تو کافی ہے نا کہ ہاں تو اس کی طرف سے جو ہے حج کرو، اس کی طرف سے حج کر سکتی ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما دے وہ قانون ہے، وہ اصول ہے، بات ختم ہو گئی۔ سمجھ میں آئی بات؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ ہم امتی ہیں، ان کے مقلد نہیں ہیں۔ مقلد تو وہ ہوتا ہے نا بھائی کہ جو اپنے مجتہد کی تقلید کرتا ہے اور دلیل کی طرف نظر نہیں کرتا کہ یہ کس قرآن کی آیت اور حدیث سے جواب دے رہے ہیں ہمیں، اور نبی پاک کا قول خود دلیل ہے، تو ہم ان کے مقلد کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم تو ان کی امتی ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہم تو ان کے امتی ہیں۔ تو نبی پاک کا فرما دینا کافی تھا، لیکن آپ دیکھو آپ قیاس کے ذریعے حکم دے رہے ہیں۔ کیا؟ ارأیتی لو کان علی امک دین اکنت قاضیۃ، قالت نعم، قال اقض الذی لہ فإن اللہ احق بالوفاء، کہا اگر تمہاری ماں پر قرض ہوتا تو تم اس کو ادا کرتی یا نہ کرتی؟ تو عرض کیا ہاں میری والدہ پہ قرض ہوتا تو میں اس کو ادا کرتی۔ فرمایا وہ قرض بھی ادا کرو جو اللہ کا ہے، کیونکہ اللہ ادائے قرض کا زیادہ مستحق ہے۔ جب اس نے نذر مان لی تھی کہ میں کیا کروں گی، حج کروں گی، تو اس پہ حج واجب ہو گیا۔ وہ نذر جو مانی، اس نذر کی وجہ سے حج اس پر واجب ہو گیا۔ اب اس حج کو تو کر۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور نبی پاک دلیل کیا لا رہے؟ دلیل اس کو سمجھا کس طرح رہے ہیں، حکم کس طرح دے رہے ہیں کہ جو ہمارے لیے دلیل بن رہی ہے قیاس کر کے، کہ اگر وہ مقروض ہوتی تو اس کا قرض ادا کرتی کہ نہیں۔ قرض کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا ہوتا ہے کہ بندوں کا ہوتا ہے نا؟ تو یہاں پر قرض بندوں کا قرض، جب بندوں کا قرض ہے اور تو ادا کرتی، یہ تو اللہ کا قرض ہے جو اس نے نذر مان کے اپنے اوپر واجب کر لیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو جب تو بندوں کا قرض ادا کر رہی ہے یا ادا کرے گی تو اللہ زیادہ مستحق ہے کہ اس کا قرض ادا کیا جائے۔ تو یہاں پر حج کو قرض انسان پر قیاس کیا گیا ہے نا، تو اسی کا نام تو قیاس ہے۔ تو یہ حدیث سے بھی ثابت ہوا کہ نہیں ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیاس کیا۔ ان کی گمراہیت دیکھو آپ لوگ کہ یہ لوگ جو منہ میں آتا ہے بکتے ہیں، اس لیے تو ہم کہتے ہیں یہ گستاخ ہے، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو مت۔ کیوں؟ کیونکہ آپ جس کے انسان کیا، ایک جانور بھی اگر اپنی کمیونٹی چھوڑ کر شیر کے بچے کو کتے کے ساتھ پلوا دو نا، وہاں پلے وہاں بڑھے، اس کی پرورش کتے کے ساتھ، اس کی حرکتیں دیکھو، پھر نہیں کتے والی ہوئی تو بتا دینا مجھے۔ جانوروں کا یہ عالم ہے کہ ان کی عادت و فطرت بدل جاتی ہے۔
تو انسان سب سے زیادہ اثر قبول کرنے والا ہے. اسی لیے فرماتے ہیں ہمارے بزرگ کی صحبت سے در و دیوار بدل جاتی ہیں. صحبت طالع ترا صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالع ترا طالع کنت. کہ اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنائے گی اور برے کی صحبت تجھے برا بنائے گی، اور بد مذہبی کی صحبت تجھے کیا کرے گی؟ پھر سوال پوچھنا، حضرت میرا ایک دوست ہے دیوبندی ہے وہابی ہے دعوت دی ہے جاؤں کیا؟ ابے پہلے دوستی کیوں کیا؟ تو دوستی کیا تبھی تو دعوت آئی نا. دوستی کرتا تو دعوت، دوستی نہیں کرتا تو دعوت آتی؟ تو اس کے ہاں جا کے حرام کا کھائے گا نہیں، لیکن اس کے ساتھ رہ کے حرام کاری کرے گا. کسی بد مذہب کے ساتھ رہنا حرام کاری نہیں تو اور کیا ہے؟ فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین. قرآن کا حکم ہے یہ کہ ظالمین کے ساتھ مت اٹھو بیٹھو. کب؟ یاد آنے کے بعد. اور ہم وہی کام کر رہے ہیں. اور اگر عالم، مولانا، ائمہ مساجد، مفتیان کرام اگر کسی پرٹیکولر شخص کا رد کر دے یا اس کو تنبیہ کر دے یا لوگوں کو بتا دے بھائی یہ ایسا ایسا ہے، تو سب سے بڑا مخالف اس مفتی کا وہی ہو جائے گا. اس کو اتنی بھی اپنی اندر اتنی بھی غیرت نہیں ہے اور اپنی آخرت کا اتنا بھی خیال نہیں ہے کہ وہ عالم مجھے میری دنیا و آخرت بچانے سے روک رہا ہے، دنیا و آخرت خراب ہونے سے بچا رہا ہے اور میری آخرت بچا رہا ہے. بظاہر دنیا میں تکلیف اٹھا لیں گے لیکن آخرت میں کوئی خسارہ نہیں رہے گا. ورنہ یاد رکھو بنی اسرائیل کے ایک قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک فرما دیا، اور اس قوم کے ساتھ ساتھ ان کے علماء کو بھی ہلاک فرما دیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی بد مذہبوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیے تھے. شروع میں منع کرتے، جب دیکھیں نہیں مان رہے ہو تو چھوڑ دیا اور ان کے ساتھ گھل مل گئے. اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ہلاک کر دیا. تو لہٰذا سب سے پہلے تو یہ کام کیا جائے، ان کی صحبت سے بچا جائے. ایسے بھاگیں آپ حضرات کہ بندہ جیسے شیطان کو دیکھ کے بھاگتا ہے. اگر معلوم ہو جائے اس گلی میں شیطان ہے، کوئی جائے گا؟ کوئی ہے جو آگے بولے شیطان بھائی السلام علیکم میرے سے دوستی کر لو؟ کہ بھاگے گا وہاں سے نکل کے؟ تو اس طرح بھاگو، سمجھے؟ تو اب دیکھو یہ لوگ کچھ سوچتے سمجھتے نہیں، سیدھا حرام اور کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، سیدھا جو ہے شرک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں. قیاس کو قرآن اور حدیث کے مقابلے میں لے آیا، معاذ اللہ شرک. نبی پاک قیاس کر رہے ہیں، قرآن قیاس کرنے کا حکم دے رہا ہے، قرآن قیاس خود کر رہا ہے ایک حالت کو دوسری حالت پر، اور سمجھا رہا ہے مسلمانوں کو، انسانوں کو. قرآن اور حدیث کے بارے میں کیا حکم دو؟ مسئلہ یہ ہے نا کہ آپ برتن میں جو ڈالو گے برتن سے وہی ٹپکے گا. برتن میں شراب ڈالو گے تو اس سے دودھ نہیں ٹپکے گا، اور دودھ ڈالو گے تو شراب نہیں ٹپکے گی. ان کے برتن، ان کے ظرف میں، ان کے دل و دماغ میں کفر و شرک ہی بھرا ہوا ہے، تو منہ سے ہمیشہ کفر و شرک ہی نکلتا ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دین اتنا بھی سخت نہیں ہے، دین اتنا سخت نہیں ہے کہ ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ کفر اور شرک کا فتویٰ لگا دے، اور اتنا آسان بھی نہیں ہے کہ ہر ایرا غیرہ نتو خیرہ قرآن حدیث سے مسائل نکالنے بیٹھ جائے. سمجھ میں آئی بات؟ ٹھیک، آگے سنیں. تو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو جواب دیا کیا کہ اگر تیری ماں پر قرض ہوتا تو وہ قرض ادا کرتی کہ نہ کرتی؟ تو عرض کرتی یا رسول اللہ میں قرض ادا کرتی. تو آپ نے فرمایا جب تو قرض ادا کرتی تو اللہ زیادہ مستحق ہے. اللہ فرمایا وہ قرض بھی ادا کرو جو اللہ کا ہے، کیونکہ اللہ ادائے قرض کا زیادہ مستحق ہے. اب مشکات کتاب الامارت باب ما علی الولایہ، باب ما علی الولاہ، صفحہ 324، اور ترمذی جلد اول شروع ابواب الاحکام، اور دارمی میں ہے. یہ دارمی بھی حدیث کی کتاب ہے، جس طرح مشکات حدیث کی کتاب ہے اس طرح دارمی بھی حدیث کی کتاب ہے. ان دونوں میں ہے کہ جب حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یمن کا حاکم بنا کر بھیجا، بڑی مشہور حدیث ہے، اور یہ حدیث نور الانوار وغیرہ میں اور دیگر کتب میں قیاس کے دلیل میں پیش کی جاتی ہے. اور یہ حدیث ہمارے مقررین حضرات بھی
اس کو ذکر کرتے ہیں اپنے تقریروں میں، بڑی مشہور حدیث ہے کہ حضرت معاذ بن جبل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا حاکم بنا کر بھیجا، تو پوچھا کہ کس چیز سے فیصلہ کرو گے؟ حاکم بن گئے نا، اب یمن سے بھاگ بھاگ کے تھوڑی آئیں گے ایک ایک چیز پوچھنے کے لیے، ہے نا؟ تو نبی پاک نے پوچھا کہ تم کیسے وہاں پہ فیصلہ کرو گے، تم کو حاکم بنا رہا ہوں میں، وہاں کیسے فیصلہ کرو گے؟ تو عرض کی کتاب اللہ سے۔ کس سے؟ کتاب اللہ سے۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس میں نہ پاؤ، کیا فرمایا نبی پاک فرما رہے اس میں نہ پاؤ، تو یہ نہیں فرمایا کہ اس میں حکم نہ ہو، جملہ دیکھو یہ نہیں، کیوں؟ کیونکہ قرآن میں سب کچھ ہے، انسان کی عقل وہاں تک نہیں پہنچ پا رہی، انسان کی عقل وہاں تک نہیں پہنچ پا رہی ہے، سمجھ میں آئی بات؟ تو فرمایا کہ اگر کتاب اللہ میں اس کو نہ پاؤ تو عرض کیا کہ اس کے رسول کی سنت سے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اگر میں کسی فیصلہ کروں تو اس فیصلے کو میں فیصلہ اس طور پر کروں گا کہ پہلے دیکھوں گا قرآن اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے، اگر قرآن میں نہ پایا تو میں نبی پاک کی، اس کے رسول کی یعنی اللہ کے رسول کی سنت میں دیکھوں گا کہ اس کا کیا حکم ہے۔ کتاب اللہ سے یعنی عرض کیا کتاب اللہ سے، فرمایا کہ اگر اس میں نہ پاؤ تو عرض کیا کہ اس کے رسول کی سنت سے، فرمایا کہ اگر اس میں بھی نہ پاؤ تو عرض کیا، کیا عرض کیا؟ اجتہدوا برائی ولا آلو، قال فضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على صدره وقال الحمد للہ الذي وفق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما یرضی به رسول اللہ۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ جب قرآن میں بھی میں حکم نہ پاؤں، حدیث میں بھی جب حکم نہ پاؤں، سنت میں بھی جب حکم نہ پاؤں، تو اب میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، اب اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ تو یہی تو قیاس ہے۔ اور یہاں صحابی نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کر رہے تو نبی پاک غصہ نہیں ہو رہے، قیاس کرے گا، معاذ اللہ تم شرک کرو گے؟ نہیں، نبی پاک نے اب وہاں پر دعا دی اور خوش ہوئے۔ کیا کیا نبی پاک نے؟ سنے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو راوی نے فرمایا کہ پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا کہ اس خدا کا شکر ہے جس نے رسول اللہ کے قاصد کو اس کی توفیق دی جس سے رسول اللہ راضی ہیں۔ یعنی یہ اجتہاد کرنا حضرت معاذ بن جبل کا یہ ایک ایسا فعل ہے کہ جس سے نبی پاک راضی ہیں۔ تو ائمہ مجتہدین کے اجتہاد سے نبی پاک کیوں نہیں راضی ہوں گے؟ اور اجتہاد کرنا کب ہے؟ اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اجتہاد کب کرنا ہے، قرآن کے مقابل میں اجتہاد نہیں کرنا ہے، حدیث اور سنت کے مقابل میں اجتہاد نہیں کرنا ہے، اجتہاد وہاں کرنا ہے جہاں پر صراحت کے ساتھ قرآن و حدیث خاموش ہے۔ اسی لیے تو میں شروع دن سے کہہ رہا ہوں نا کہ ہم ائمہ کی جو تقلید کرتے ہیں وہ کس میں کرتے ہیں؟ اجتہادی مسائل میں، اجتہادی مسائل میں۔ ہم نماز اس لیے نہیں پڑھتے کہ امام اعظم نے کہا ہے، فجر کی 2 رکعت ہم اس لیے نہیں پڑھتے کہ امام اعظم نے کہا ہے، ظہر کی نماز 4 رکعت اس لیے نہیں پڑھتے کہ امام اعظم نے کہا ہے، روزہ ہم اس لیے نہیں کرتے کہ رکھتے کہ امام اعظم نے کہا ہے، زکوٰۃ ہم اس لیے نہیں دیتے کہ امام اعظم نے کہا ہے، ہم حج اس لیے نہیں کرتے کہ امام اعظم نے کہا ہے۔ یہ مسائل اجتہادی نہیں ہیں، جو مسائل اجتہادی ہیں اس میں ہم امام اعظم کی تقلید کریں گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہم بسم اللہ قرآن نماز میں امام زور سے اس لیے نہیں پڑھتا کہ امام اعظم نے منع کیا ہے، امام کے پیچھے ہم قرات اس لیے نہیں کرتے کہ امام اعظم کا مذہب نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اب اجتہادی مسائل ہیں، اس میں احادیث دونوں طریقے کی مل رہی ہے، اس میں قرآن اور احادیث میں بظاہر ٹکراؤ ہو رہا ہے، حالانکہ قرآن حدیث میں ٹکراؤ نہیں ہے، بظاہر ہمیں ٹکراؤ سمجھ میں آتا ہے، اس میں ٹکراؤ نہیں ہے۔ اسی لیے امام اعظم نے ایسی شک استعمال کی ہے اور ایسا قاعدہ کلیہ بنایا ہے، ان کی کوشش پہلی یہ ہوتی ہے کہ میں قرآن و حدیث میں ایسی تطبیق دوں کہ قرآن پہ بھی عمل ہو جائے، حدیث پہ بھی عمل ہو جائے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو قیاس وہاں ہوگا جہاں بظاہر مجتہد کو قرآن میں وہ حکم نہ ملے۔
سنت میں وہ حکم نہ ملے تو اب وہ اپنی رائے سے فیصلہ کرے گا. سمجھ میں آئی بات؟ اور یہ حدیث سے ثابت کہ حضرت معاذ بن جبل کیا فرما رہے ہیں، کیا عرض کریں، یا رسول اللہ میں اپنی رائے سے فیصلہ کروں گا. اب اس سے قیاس کا پرزور ثبوت ہوا. یہ حدیث تمام فقہ کی کتابوں میں ملیں گی، چاہے فقہ حنفیہ ہو، فقہ شافعیہ ہو، فقہ مالکیہ ہو، فقہ حنبلیہ ہو، یا دیگر ائمہ جو ہے جن کی فقہ مدون نہیں ہوئی، جو مجتہد تھے اور ان کی فقہ مدون نہیں ہو، اگر ان کی ایک آدھ دو کتاب مل جائے اور وہ قیاس پر بات کر رہے ہیں تو اس میں وہ دلیل ضرور دیں گے. سمجھ میں آئی بات؟ ہر کتاب میں، یہ میں اپنی کم علمی سے اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ ہر کتاب میں یہ حدیث ملے گی آپ کو. کیوں؟ کس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قیاس جائز ہے، قیاس کرنا صحیح ہے، غلط نہیں ہے. تو اس سے قیاس کا پرزور ثبوت ہوا. چونکہ حضور کے ظاہری حیات میں اجماع نہیں ہو سکتا، کیونکہ اصول 4 ہیں نا، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع اور قیاس. تو قیاس کا تو ذکر کیا حضرت معاذ بن جبل نے، لیکن اجماع کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ اجماع تو نبی پاک کے زمانے میں اجماع کس بات کا؟ جو نبی پاک فرمائے وہی دلیل ہے، جو نبی پاک فرمائے وہی قانون ہے، جو نبی پاک کہہ دے وہی اصول و ضوابط ہے. بات ختم ہو گئی. یہاں پہ کہاں اجماع کیا جائے گا کہ 10 لوگ کو بلایا جائے، 15 لوگ کو بلایا جائے؟ یہاں پر کسی کے اجماع کی ضرورت نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں. اجماع تو آپ کے وصال کے بعد کی چیز ہے، لیکن قیاس آپ کے زمانے میں ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ تو کتنی بڑی دلیل ہو گئی قیاس کے لیے. یہ چھوٹی موٹی دلیل ہے کہ نبی پاک خود بھی قیاس کر رہے ہیں اور آپ کے سامنے بھی قیاس کرنے کی بات کہی جا رہی ہے، تو آپ اس پہ دعا دے رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں، خوشی کا اظہار فرما رہے ہیں، اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ اللہ کا بہت بڑا شکر ہے، بہت شکر ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اس نے اپنے رسول کے قاصد کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائی جس سے اس کا رسول خوش ہے. اب جس کے پاس عقل ہو اس کو سمجھ میں آئے نہ آئے، لیکن جس کے پاس دل ہے اس کو ضرور سمجھ میں آئے گا. سمجھ میں آئی بات؟ تو کہتے ہیں نا کہ کہاں لکھا ہے، کہاں لکھا ہے بتاؤ؟ تو بولے یہ صرف سنیوں کی قسمت میں لکھا ہے. 11ویں کھانا 12ویں کھانا، سمجھے؟ 11ویں کھانا 12ویں کھانا میلاد منائیے، ہماری قسمت میں لکھا ہے، اور ہماری قسمت ہمارے رب نے لکھی ہے. تو خدا کا لاکھوں کروڑوں احسان ہے. اگر بندہ مومن سنی صحیح عقیدہ اسی بات کو خالی سمجھ لینا تو وہ پوری زندگی کا شکوہ شکایت چھوڑ دے. اس کو سمجھ میں آ جائے اللہ کا لاکھوں کروڑوں احسان ہے کہ مجھ کو مسلمان بنایا، مجھ کو مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، سنی صحیح عقیدہ گھرانے میں پیدا کیا، بس مولا کریم اسی طرح مجھے موت دے دے. بس اگر سمجھ آ جائے نا تو اس کے لیے یہی کافی ہے. دیکھیں آگے سماعت فرمایا. اب فٹافٹ میں پڑھتے جا رہا ہوں، ساری باتیں سارے دلائل وغیرہ بھی سمجھا دیا اور آپ لوگوں کا ذہن بھی بنا دیا. اس سے قیاس کا پرزور ثبوت ہوتا ہے چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں اجماع نہیں ہو سکتا، اس لیے اجماع کا ذکر حضرت معاذ نے نہ کیا. اسی طرح صحابہ کرام نے بہت سے احکام اپنے قیاس سے دیے. حضرت ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو قیاس فرما کر مہر مثل دلوایا، اس عورت کو قیاس فرما کر مہر مثل دلوایا جو بغیر مہر نکاح میں آئی، جو بغیر مہر نکاح میں آئی تو اس کو قیاس فرما کر اس کا نکاح دلوایا کہ اب اس کا مہر کتنا ہوگا، تو آپ نے قیاس کر کے اس کا مہر دلوایا. اور یہ حضرت ابن مسعود کون ہے؟ ان کا نام یاد رکھ لو، عبداللہ ابن مسعود. بولو کون؟ عبداللہ. یہ وہ صحابی رسول ہے کہ جو امام اعظم کے پردادا استاد لگتے ہیں، اور فقہ حنفی کی جتنے دلائل احادیث سے ہیں اکثر و بیشتر 80% انہی کی روایت کردہ احادیث ہے. ہم رفع یدین جو نہیں کرتے نا نماز میں، وہ انہی کی حدیث سے ثابت ہے. سمجھ میں آئی بات؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود، ان کا نام یاد رکھو، یہ ہمارے امام کے کیا ہیں؟ دادا استاد ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ غالباً ان کے شاگرد، غالباً نہیں تو اگلے ہفتے میں بتاؤں گا، غالباً ان کے شاگرد کا نام ہے حضرت علقمہ، ان کے شاگرد ہے حضرت ابراہیم، ان کے شاگرد ہے حضرت امام اعظم، اور ان کے شاگرد ہے حضرت حماد، حضرت حماد کے شاگرد حضرت امام اعظم. سمجھ میں آئی بات؟ تو ہم امام اعظم کے دادا استاد لگیں گے. اور شوہر مر گیا اس کا، تو شوہر جب مر گیا اور بغیر مہر کے اس عورت سے اس نے نکاح کر لیا تھا، تو اب
اس عورت کے مہر کو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے قیاس کے ذریعے ثابت کیا اور اس کو دلوایا کہ اس کا اتنا اتنا مہر ہونا چاہیے، اور غالباً مہر مثل آپ نے دلوایا تھا۔ یہ حدیث میں نور الانوار میں ذکر ہے۔ ہاں، اب یہ دیکھیں، اگر آپ کے ذہن میں اعتراض ہو، گزشتہ ہفتہ اعتراض وغیرہ میں نے پڑھا تھا، اس کا جواب آگے آئے گا، کہہ کے گزر گئے تھے کہ اکثر غیر مقلد یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو زیادہ گمان کرنے سے بچو کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، ہے نا۔ اب وہ اعتراض جو غیر مقلد کرتے ہیں اجتنبوا کثیرا من الظن کہ بہت ظن سے بچو، اس میں ظن سے مراد بدگمانیاں ہیں، کہ قرآن و حدیث کے مسائل کو قیاس کرنا نہیں ہے، سمجھ میں آئی بات؟ فرع کو اصل پہ قیاس کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پر برا گمان بدگمانیاں نہ کرو اپنے مسلمان بھائیوں سے متعلق، وہ گمان کی بات ہو رہی ہے۔ اس میں ظن سے مراد بدگمانیاں ہیں، یعنی مسلمانوں پر بدگمانیاں نہ کیا کرو، اسی لیے اس آیت میں اس کے بعد غیبت وغیرہ کی ممانعت ہے، ورنہ قیاس اور غیبت میں کیا تعلق؟ قیاس میں کیا کرتا ہے ایک مجتہد کہ ایک فرعی مسئلہ، جیسے میں نے مثال دی، بار بار وہی سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے، نبیذ حرام ہے، نبیذ کیوں حرام ہے؟ کیونکہ اس میں نشہ آ گیا، نشہ آ گیا تو حرام کیوں ہو گئی؟ کیونکہ شراب حرام ہے، شراب میں نشہ ہے، شراب حرام ہونے کی علت نشہ ہے، وہ علت یہاں پائی گئی، یہ قیاس ہے۔ اور غیبت کس کو کہتے ہیں؟ کہ فحد کی برائی پیٹ پیچھے عدنان کرے، فحد کی برائی پیٹ پیچھے جو ہے اس کی غیبت کرے، تو کہاں غیبت کہاں قیاس؟ کوئی میل ہے دونوں میں؟ زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو وہاں غیبت سے منع کیا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اور یہاں قیاس کا حکم دیا جا رہا ہے، اور قیاس کرنے پر، اس طرح کے قیاس کرنے پر تعریف کی جا رہی ہیں، دعائیں دی جا رہی ہیں۔ جیسے رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انما النجوى من الشیطان، کہ مشورہ کرنا شیطان کی طرف سے، تو اب اگر اس کو مطلق لے تو مشورہ کرو ہی مت، کیوں مشورہ کرتے ہو کسی بات جا کے میں نے فلاں لڑکا دیکھا ہے اپنی لڑکی کے لیے اچھا ہے کہ نہیں، فوراً ٹپک جاؤ اہل حدیث کے گھر، انما النجوى من الشیطان، مشورہ کرنا شیطان کا کام ہے، کیا کر رہے ہو آپ؟ مشورہ کر کے اپنی لڑکی دو گے کبھی خوش نہیں رہے گی، سمجھ میں آئی بات؟ تو یہاں جو حکم ہے جس مشورے سے منع کیا گیا ہے، اور یہاں پر مشورہ جو جس مشورے سے منع کیا گیا وہ مشورہ ہے جو اسلام اور دین کے خلاف ہو، جو شیطانی مشورہ ہو، نہ مطلق یہ کہ مشورہ کرنا ہی شیطان کا کام ہے۔ مشورہ تو نبی پاک نے بھی کیا تعلیم امت کے لیے، نبی پاک کو مشورے کی ضرورت نہیں، تعلیم امت کے لیے کہ جب اہم مسئلے آئے تمہارے سامنے درپیش ہو تو اپنے قبیلے اور اپنے علاقے والے جو تمہارے بڑے بوڑھے ہیں، عقل والے ہیں، تجربہ کار ہیں، ان سے مشورہ کرو، یہ تعلیم امت کے لیے آپ نے مشورہ کیا۔ تو انما النجوى من الشیطان، مشورہ کرنا شیطان کی طرف سے ہے، تو کیا ہر مشورہ شیطانی کام ہے؟ نہیں، بلکہ جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف مشورے ہوں وہ شیطانی ہیں۔ ایسے ہی یہ ہے، یعنی کہ وہ قیاس، ایسے ہی قیاس اور ظن ہے کہ ظن الگ چیز ہے، قیاس الگ چیز ہے۔ اور جو قیاس کی برائیاں آئی ہیں وہ قیاس ہے جو حکم خدا کے مقابل میں کیا جائے، جیسے کہ شیطان نے حکم سجدہ پا کر قیاس کیا، شیطان بھی قیاس کیا تھا، اور کیا بولا تھا شیطان نے؟ اللہ تعالیٰ سے کیا کہا جب شیطان کو حکم دیا رب تبارک و تعالیٰ نے کہ آدم کو سجدہ کرو، ہے نا؟ قال یا ابلیس ما لک، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس تیرا کیا معاملہ ہے، تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ تو ابلیس نے کیا جواب دیا؟ قال انا خیر من، میں تو اس سے بہتر ہوں، گھمنڈ تکبر، یہ جواب دیا۔ اور کہاں سے جواب دیا؟ کہ میں اس سے بہتر ہوں، کہ تو نے اس کو پیدا کیا مٹی سے، مجھ کو پیدا کیا آنکھ سے، تو اس نے اس پہ قیاس کیا نا، اور یہ قیاس کس کے مقابلے میں کیا؟ اللہ کے حکم کے مقابلے میں۔ تو جہاں قیاس اور ظن کا رد آیا ہے کہ زیادہ گمان نہ کرو، زیادہ قیاس نہ کرو، اور قیاس کرنا گناہ ہے، اگر کہیں حکم میں دکھا بھی دے یہ لوگ تو اس سے مراد وہ قیاس ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مقابل قیاس کیا جائے، جیسے شیطان نے قیاس کیا، قال انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس کو کیسے سجدہ کروں آدم کو، وہ تو مٹی کا بنا ہوا، میں تو آگ کا بنا ہوں، میں تو اس سے افضل ہوں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور یہ قیاس کس کے خلاف کیا؟ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف کیا۔
تو لہٰذا یہ قیاس اب غلط، اور اللہ کے حکم کے خلاف جو قیاس کرے گا تو وہ اتفاق سی بات ہے دار اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ جو حکم خدا کے مقابل میں کیا جائے وہ قیاس برا ہے، جیسا کہ شیطان نے حکم سجدہ پا کر قیاس کیا اور حکم الہی کو رد کر دیا، یہ کفر ہے۔ غیر مقلد یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن فرماتا ہے انما اتبع ما یوحی الی، انما حصر کے لیے ہے، جس سے معلوم ہوا کہ سوائے وحی کے اور کسی چیز کی پیروی نہ کی جائے، نہ اجماع کی نہ قیاس کی، صرف قرآن و حدیث کی پیروی ہو، مگر انہیں معلوم ہونا چاہیے، ان وہابیوں کو غیر مقلدوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اجماع و قیاس پر عمل بھی قرآن و حدیث پر ہی عمل ہے۔ قیاس کیا ہے؟ قیاس مظہر ہے، حکم کو ظاہر کرنے والا ہے۔ اور آخر میں منکرین قیاس سے یہ دریافت کرتا ہوں کہ جن چیزوں کی تصریح جو صراحت کے ساتھ قرآن و حدیث میں نہ ملے، جن چیزوں کی تصریح قرآن و حدیث میں نہ ملے، یا بظاہر احادیث میں تعارض، بظاہر احادیث و قرآن میں ٹکراؤ ہو جائے، یا بظاہر دو احادیث میں ٹکراؤ ہو جائے، یا تعارض واقع ہو، وہاں کیا کرو گے؟ مثلا ہوائی جہاز میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اسی طرح اگر جمعہ کی نماز میں رکعت اول میں جماعت تھی، رکعت دوم میں جماعت پیچھے سے بھاگ گئی، اب ظہر پڑھیں یا جمعہ پڑھیں؟ اسی طرح دیگر مسائل قیاسیہ میں کیا جواب ہوگا؟ اس لیے بہتر ہے کہ کسی امام کا دامن پکڑ لو، اور اللہ جسے توفیق دے گا اس کو امام کا دامن ملے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم کسی نہ کسی امام کا دامن پکڑے ہوئے ہے۔ پورے ہندوستان میں زیادہ تر مسلمان 95 یا اس سے بھی زیادہ 98-99% مسلمان امام اعظم کو فالو کرتے ہیں، اور باقی جو بچے وہ امام شافعی کو فالو کرتے ہیں۔ میں دیوبندی وہابی لوگ کی بات نہیں کر رہا، میں فقط سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو اللہ کا ہم پر فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ ہم اماموں والے ہیں اور امام کا دامن پکڑے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ کل بروز قیامت جب ہر گروہ کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا تو امام اعظم کو جب آواز لگائی